السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ میت کو ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانے کے جو طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ان میں وہ طریقے جن کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، آثار صحابہ میں نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ رائج ہیں، آج کی مجلس میں ہم ان طریقوں کا ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے یہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ غم اور رنج کا وقت ہوتا ہے، صدمے کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ میت کی تدفین اور اس کو غسل دینے اور کفنانے کے معاملات میں لگ جاتے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر قبرستان تک لے جانا اور اس کی تدفین کا عمل ہوتا ہے۔ میت کی تدفین کے بعد پھر عام طور پر لوگ میت کے گھر جمع رہتے ہیں، خاص طور پر قریبی رشتہ دار، قرابت دار، عزیز و اقارب، اور عام طور پر یہ رواج ہے کہ 3 دن تک لوگ میت کے گھر قیام کرتے ہیں۔ میت کے گھر والے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے تدفین کے اگلے دن محلے کی مسجد میں یا میت کے گھر پر باقاعدہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں دینی مدارس کے کچھ طلباء کو جمع کیا جاتا ہے اور ان بچوں میں قرآن مجید کے پارے تقسیم کر کے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں چیئیں پڑھے جاتے ہیں، ان میں بعض اذکار کا ورد ہوتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ 1000 مرتبہ یا 1.25 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس پڑھے ہوئے کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کام عام طور پر تدفین کے اگلے دن ہوتا ہے، جس کے لیے قبرستان ہی میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کل فلاں مقام پر یا فلاں مسجد میں فاتحہ آئیں گی یا قرآن خوانی ہوگی۔ ایک طریقہ اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت میت گھر میں ہوتی ہے، ابھی اس کے نہلانے اور کفنانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، تو گھر میں جمع خواتین قرآن مجید کے پارے آپس میں تقسیم کر کے اور وہاں تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میت کے ایصال ثواب کے لیے یا میت کی روح کی تسکین کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے اور یہ ضروری عمل ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں میت کے ثواب کے لیے کھانے کا بھی اہتمام اہل میت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جس میں مدارس کے وہ طلباء جنہوں نے صبح میں قرآن خوانی کی ہے، کچھ محلے کے لوگ، عزیز و اقارب اور رشتہ دار جمع کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک تقریب کی طرح اس دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے جس کے تعلقات ہیں، جس کا حلقہ جتنا بڑا ہے، اسی اعتبار سے وہ دعوت چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ جیسے
بعض علاقوں میں مسلی کھلانا بولتے ہیں، بعض علاقوں میں ملانے کھلانا بولتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہے۔ اسی طرح تیجے کے نام پر، پھر 10ویں دن 10ویں کے نام پر، پھر 20ویں دن 20ویں کے نام پر، اور 40ویں دن 40ویں کے نام پر بھی اسی طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، جس میں قرآن خوانی کی جاتی ہے اور دعائیں اور درود وغیرہ کا ورد ہوتا ہے، اور اس میں پھر باقاعدہ اجتماعی طور پر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ 40ویں سے آگے بڑھ کر اب برسی کی صورت میں بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں ہونے لگا ہے، اور برسی کے نام پر بھی باقاعدہ سال میں اس دن جس دن موت ہوئی ہے اس تاریخ کو برسی کے نام پر باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں اور مجالس ہوتی ہیں جن میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بڑا اہم ہے سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، جس کو معاشرے میں سماج میں لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، تو اس کی برسی کے لیے تو باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقے عام طور پر ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے مکلف ہیں کہ دینی امور میں، دینی معاملات میں ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے آثار سے ہمیں اسلام کی تعلیمات کا علم ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سا کام کس طریقے سے اور کس انداز میں انجام دینا ہے، اور ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ حدیث کی کتابیں جتنی بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں ہمارے ملک میں بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں اس وقت الحمدللہ موجود ہیں، اور آج تو ترقی یافتہ دور ہے، نیٹ پر بھی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ تو حدیث کا، اور خاص طور پر صحیح حدیثوں کا اور حسن درجے کی حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آج امت کے پاس موجود ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی چھوٹی بڑی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک چیپٹر، ایک باب کتاب الجنائز کے نام سے ملے گا۔ کتاب الجنائز آپ اٹھائیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کھول کر دیکھیں تو آپ کو جانکنی کے وقت سے لے کر، یعنی جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اور تدفین کے بعد تک کے تمام احکام اور مسائل آپ کو حدیث کی کتابوں میں، کتاب الجنائز میں، جنازے کے چیپٹر میں لکھے مل جائیں گے۔ میت کو کس طرح کفنانا ہے، کس طرح اس کی روح نکلنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنی ہیں، اس کو کپڑے سے ڈھکنا ہے، پھر اس کو غسل دینا ہے، اسے کفنانا ہے، اس کو پھر نماز جنازہ ادا کرنی ہے، پھر قبرستان لے جا کر اس کی تدفین کرنی ہے، اور تدفین کے بعد پھر دعاؤں کا دعائے مغفرت ہے۔ یہ سارے احکام اور مسائل آپ کو کتاب و سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ کے آثار میں آپ کو ملیں گے۔ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ کیا برسی کے نام سے کوئی چیپٹر ہے، کیا تیجا، 10واں، 20واں، 40ویں کے نام سے کہیں احکام لکھے ہوئے ہیں، یا میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن خوانی کی مجلس منعقد کرنے کے تعلق سے کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو حدیث کی کسی بھی کتاب میں ان مسائل کے تعلق سے یا ان معاملات کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، آپ کو کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔
حدیث میں نہیں ملے گا، صحابہ اکرام کے آثار میں نہیں ملے گا، اسی طرح آپ کو اس تعلق سے کوئی ثبوت ائمہ اربعہ کے اقوال میں بھی نہیں ملے گا۔ تابعین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کے معاملات میں بھی آپ کو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے علماء اسلام نے ان تمام امور کو بدعت قرار دیا ہے، چاہے وہ قرآن خوانی کا عمل ہو، کسی کے انتقال کے بعد اس کے گھر پر یا اس کی نسبت سے، یا چینیں پڑھنے کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی کا مسئلہ ہو۔ ان تمام امور کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ اور یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اہل حدیث علماء ہی نے بیان نہیں کیا ہے، سلفی علماء نے ہی ان کاموں کو بدعت قرار نہیں دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند نے بھی ان تمام امور کو بدعت قرار دیا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے تقریباً 12 جلدوں میں وہ پورا سیٹ شائع شدہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں، اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 436 اور 37 پر ایک سوال ہے۔ سوال کا نمبر ہے 3139۔ سوال یہ ہے کہ تیسرے دن جو میت کے لیے چنے پڑھے جاتے ہیں اور قرآن شریف دو یا زیادہ ختم کیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر بجائے تیسرے دن کے مثلا چوتھے دن یا دوسرے دن چنے پڑھے جائیں تو پھر بھی رسم پڑ جاوے گی، اس وقت کیا حکم ہوگا؟ اور کھانا آگے رکھ کر فاتحہ پڑھنا اور 11ویں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، اب آپ مفتی دارالعلوم دیوبند کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ رسم تیسرے دن چنے پڑھنے کی اور ختم قرآن شریف خیر القرون میں ثابت نہیں ہوئی، اور اب اس کا التزام اس درجہ ہو گیا ہے کہ عوام اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ خیر القرون سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ ہے، اور اس رسم کو توڑنا چاہیے۔ مفتی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، لکھتے ہیں جواب میں، اور اس رسم کو توڑنا چاہیے، اور کوئی دن اسی طرح لازم ہو جاوے اور رسم ہو جاوے، اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جاوے گا، اور جو طریقہ سلف سے ثابت نہ ہو اس کو لازم کر لینا، اگرچہ اعتقاداً نہ ہو، صرف عملاً ہو، وہ بھی واجب الترک ہے، یعنی اس کا ترک کرنا، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ اور فاتحہ کھانا آگے رکھ کر بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح 11ویں بھی جائز نہیں۔ جملہ رسوم اس قسم کے جن کو شارع علیہ السلام اور آپ کے صحابہ و ائمہ دین نے نہیں کیا اور اس کا حکم نہیں کیا، ناجائز ہیں اور بدعت ہیں، مگر کفر و شرک نہیں ہیں۔ مفتی دارالعلوم دیوبند نے میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور چنے پڑھنے کو بدعت اور ناجائز لکھا ہے اپنے فتوے میں، فتاوی دارالعلوم جلد 5 صفحہ 436 اور 37، مطبوعہ زکریا بک ڈپو دیوبند۔ اسی کے ساتھ ایک بڑے دیوبندی عالم مولانا رشید احمد لدھیانوی جو پاکستان منتقل ہو گئے تھے، ان کا فتاوی احسن الفتاوی کے نام سے 8 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اس کی 8ویں جلد کے صفحہ 127 سے لے کر 163 تک اس مسئلے کی تفصیل موجود ہے۔ سوال ہے، آج کل جو قرآن خوانی کا رواج عام ہو چکا ہے، مثلا نیا گھر لیا جائے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے، دکان کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی کی جاتی ہے،
کسی کا چہلم ہو تو اس کا اعلان اخبار میں بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ دور دور سے صرف قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو فرمائیے یہ قرآن خوانی کا عمل کیسا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کی روح سے ملتا ہے یا پھر بے اصل بدعت ہے؟ اس میں ہمارے دوست، احباب یا خاندان کے لوگ شرکت کریں یا نہیں؟ کیا ہم اس عمل میں خود شریک ہو کر گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے فتح احسن الفتاوی میں جلد 8 صفحہ 127 سے لے کر 163 تک، اور بہت تفصیلی جواب مفتی رشید احمد لدھیانوی نے لکھا ہے، اور اس میں تقریباً حدیث اور فقہ کی 10-12 عبارتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور ان تمام عبارات کو نقل کرنے کے بعد ہم طوالت سے بچنے کے لیے ان ساری عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ جن صاحب کو شوق ہو وہ احسن الفتاوی کی جس جلد کا میں نے حوالہ دیا ہے، جس صفحے کا حوالہ دیا ہے، اس پر وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام اقوال اور فقہا کی روایات کو اور احادیث کو مفتی رشید احمد لدھیانوی نے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان روایات سے ثابت ہوا کہ مروج قرآن خوانی بدعت و ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث اور قرون الخیر میں یعنی خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس میں شریک ہونا جائز نہیں۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے بھی، جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام رسموں کو بدعت و ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حلقہ دیوبند کے بڑے عالم اور حکیم الامت کے نام سے وہ معروف ہیں۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں علامہ ڈاکٹر عبدالحی صدیقی عارفی۔ انہوں نے احکام میت کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 238 پر علامہ ڈاکٹر عبدالحی صدیقی عارفی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ قبرستان سے واپسی پر اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن جمع ہو کر قرآن کریم یا آیت کریمہ یا کلمہ طیبہ کا ختم ہوتا ہے، جس کے لیے اب تو اخبارات وغیرہ میں اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ پھر اجتماعی ایصال ثواب اور دعا کے بعد حاضرین کو کہیں کھانا، کہیں نقد اور کہیں شیرینی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اول تو اس خاص طریقے سے جمع ہو کر ختم اور ایصال ثواب کی رسم کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ مولانا تھانوی کے خلیفہ مجاز علامہ ڈاکٹر عبدالحی صدیقی عارفی صاحب نے بھی اپنی کتاب احکام میت کے صفحہ 238 پر اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حلقہ دیوبند کے بڑے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا فتاوی رشیدیہ بھی مطبوعہ صورت میں مارکیٹ میں موجود ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی مولانا گنگوہی نے ان تمام اعمال کو بدعت قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شرع شریف میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ 101 مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دہلی میں آپ اس فتوے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ مولانا گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے یعنی صورت مسولہ کا یہ جواب صورت مسولہ کا یہ ہے کہ مجتبی ہونا عزیز و اقارب کا واسطے پڑھنے قرآن مجید کے یا کلمہ طیبہ جمع ہو کر روز وفات میت کے یا دوسرے روز یا تیسرے روز بدعت و مکروہ ہے، شرع شریف میں اس کی کچھ اصل نہیں۔ ان حوالوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو علماء کے نزدیک متفقہ طور پر بدعت و ناجائز ہیں، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی کثرت کے ساتھ رائج ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ایصال ثواب کے ایسے طریقے جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، صحابہ اکرام کے آثار میں نہیں ملتا، ائمہ اکرام سے ثابت نہیں، ان طریقوں کو ترک کرنا واجب ہے، ان کا چھوڑنا ضروری ہے۔
وہ طریقے آپ اختیار کریں میت کو ثواب پہنچانے کے جن کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کے صحابہ کے آثار میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں ان طریقوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طریقے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی